کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کیسے سمجھیں اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے۔ اور ہر بندے کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ مدینہ شریف جب جائے کہ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا، جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، اور زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون، زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون، تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے، پھر کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پروگرام کا آغاز ہوا۔ پروگرام جناب گڈ مارننگ کراچی، اور میں آپ کا میزبان محمد یاسر آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ماہ مبارک کا عظیم مہینہ جاری و ساری ہے۔ ماہ مبارک کی عظمتوں کے حوالے سے، رحمتوں کے حوالے سے، برکتوں کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ مراحل ہم طے کرتے جا رہے ہیں، اور یہ جو ایام ہے، خاص ایام جنہیں ایام معدودات کہا گیا، یعنی کہ یہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہیں، یہ تھوڑے چند دن ہیں جس میں یہ روزے جیسی مشقت جسے آپ سمجھتے ہیں، اس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کیا عطا کیا جا رہا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ان کو سمیٹنا ہے، ان سے فیض حاصل کرنا ہے، اور ماہ مبارک میں جو معاملات ہیں
ہمیں اس کو سمجھنے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. اس بات کے اوپر خاصا زور دیا جا رہا ہے. بہرحال اب یہ روزے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک بڑا اہم موقع جس کے اوپر ہم آ پہنچے ہیں، اس کی مناسبت سے آج پروگرام میں خاص طور پر گفتگو کی جائے گی. شب ضربت کے حوالے سے یقیناً اب تک بہت سارے پروگرامز ہو چکے ہیں. K21 نیوز بھی آپ کے لیے خصوصی پروگرام ہر سال کی طرح اس دفعہ لے کر آیا ہے، اور ضربت سے شہادت تک جو سفر ہے اس کی مناسبت سے پروگرام میں آج بات کی جائے گی. یہ موقع ہمیں ہر سال ملتا ہے اس افسوسناک اور ایک عظیم سانحے کے حوالے سے پروگرامز میں گفتگو ہوتی ہے. اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس عظیم قربانی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے مواقع پر ہم نے گفتگو کی اور اس سمجھنے کی کوشش کی کہ امام کا مرتبہ، فضیلت کیا ہے. سیدنا امام علی بن ابو طالب، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، خصائص کے حوالے سے اور زندگی کے تمام ہی پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آج بات امت کو سمجھائی جائے کہ فی زمانہ جس قربانی کا تقاضا وقت ہم سے کر رہا ہے اس سے دریغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی جان کو گنوا دینا یہی سب سے بڑی قربانی. تو ان تمام معاملات کے اوپر آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ہمیں موقع ملا ہے اپنے پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں، ساتھ ہی جو دیگر معاملات ہیں وہ زیر بحث آتے رہتے ہیں، لیکن شب ضربت سے لے کے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو شہادت تک کا سفر ہے اس کی مناسبت سے آج خاص طور پر پروگرام میں گفتگو کی جائے گی. بڑے ہی خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد پھر امام کی جو شخصیت ہے، امام کے جو خصائص ہیں، جو فضائل ہیں، اس حوالے سے آج پروگرام میں خاص طور پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے جناب حافظ احمد رضا باروی صاحب، جن کی خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت کلام کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہوا، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے جناب احمد رضا باروی صاحب. دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عمر فاروق الباروی صاحب، ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا اس نشست میں. بہت شکریہ علامہ صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے، اور ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات کا شرف ہمیں جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی ان معاملات کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے کیونکہ ماہ مبارک کا سلسلہ جاری ہے، تو ماہ مبارک کی عظمت کے حوالے سے، رحمت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ موقع بڑا اہم ہے، اس کے اوپر آج بات کی جانی چاہیے، ضروری ہے. میں چاہوں گا پہلے مولا علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے آغاز سے، کیونکہ پیدائش کا واقعہ ہی ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے، اور میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی آج گفتگو کر لی جائے پروگرام کے آغاز میں، اور اس کے بعد پھر آگے جو شہادت کی منزل ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جی بسم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیا ہو پنج تن کی نسبت. قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیا ہو پنج تن کی نسبت. یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر، زہرا و حسین و حسن کی نسبت. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، انما یرید اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تمہاری اہل بیت سے ہر پلیتی کو دور کر دے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، پہلے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کالی چادر کے اندر، کالی اپنے کالے کمبل شریف کے اندر، جو کالی کملی مشہور ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے علی کو، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کو، مولا حسن کو، مولا حسین کو چادر میں لے لیا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہی میری اہل بیت ہے. فاذھب عنکم الرجس، اے اللہ ان سے پلیتی، ہر پلیتی ناپاک ہر چیز کو دور کر دے. پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ کے محبوب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن تک ہر فجر کی نماز کے وقت
سید کائنات کے دروازے پر جاتے تھے اور دروازے پر جا کر کہتے السلام علیکم یا اہل البیت، سلام تم پر اے اہل بیت، الصلاۃ رحمکم اللہ، السلام علیکم یا اہل البیت، اے تم اہل بیت تم پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ، اے اہل بیت سلام، الصلاۃ و سلام یعنی نماز کا وقت ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے محبوب 6 ماہ تک مولا علی کے دروازے پر جاتے رہے، سبحان اللہ، اور وہاں پر 6 ماہ تک یہ دروازے پر آواز السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پر سلام ہو، 6 ماہ تک۔ اور ایک روایت میں 7 ماہ تک اللہ کے محبوب در علی اور در زہرا پہ صبح جاتے، فجر کی نماز کے وقت نماز پہ اٹھاتے اور کہتے السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ، اے اہل بیت تم پر صلاۃ و سلام ہو، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو نماز ادا کرو۔ یہ آیت مبارکہ اور اسی طرح دوسری آیت مبارکہ نبی کریم امام الانبیاء قرآن کی کتنی کافی آیات مبارکہ ہیں جو حضرت سیدنا مولا علی رضی، کیونکہ ایام علی کے ہیں، بالکل ایسا یہ ایام سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ ماہ رمضان میں ان کا ذکر نہ کیا جائے تو ماہ رمضان کی فضیلت، مقام و مرتبہ مکمل ہی نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایام سیدنا کائنات کے ہیں۔ بالکل ایسا۔ دوسری آیت مبارکہ میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب اللہ کے محبوب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں نے دیکھا اللہ کے محبوب کی آمدنی نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، تو وہ خرچہ دولت اکٹھی کرنے لگے۔ تو اللہ کے محبوب نے اعلان کیا، قرآن کی آیت ہے، اے محبوب ان کو کہہ دو مجھے بخت نہیں چاہیے، مجھے تخت نہیں چاہیے، مجھے مکے اور مدینے کی سلطنت نہیں چاہیے۔ اے اللہ کے محبوب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر کچھ دینا چاہتے ہو دین کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں، قرآن کے بدلے میں، تو پھر کیا کرو، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، محبت کرو، سبحان میرے قریبیوں سے محبت کرنا، میرے قریبیوں سے کی مودت کرنا۔ یہاں پہ لفظ مودت کا ہے، پہلے قریبی کون ہے؟ خود پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہے؟ تو اللہ کے محبوب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قریبی فاطمہ تو و علی و ابنہما، ان قرابت داریں سے مراد ایک مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار ہے، دوسرا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا و ابنہما، اور ان دونوں کے صاحبزادے مولا امام حسن اور مولا امام حسین جی ہیں۔ اور فرمایا مودت، اب علماء فرماتے ہیں مودت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے محبت، محبت میں انسان ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، دوست کو دوست سے محبت ہے، استاد کو شاگردوں سے، امام کو مقتدی سے، پیر کو محبت میں ایک اگر ماں فوت ہو جائے اولاد زندہ ہے، اولاد اللہ نہ کرے فوت ہو جائے ماں زندہ ہے۔ محبت ایک چھوٹا درجہ ہے، مودت محبت کے اوپر ایک اور درجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قریبیوں سے مودت رکھنا۔ وہ مودت کیا چیز ہے؟ فرمایا مودت کہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ ہی نہ رہ سکے۔ انہوں نے کہا وہ کوئی مثال، علماء مثال دیتے ہیں جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح تم بھی اہل بیت کی ایمان کے بغیر تم نہیں رہ سکتے۔ اگر مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہنے کی کوشش کرے تو اس کی جان کو خطرہ، اگر کوئی مومن اہل بیت کی محبت کے بغیر رہنا چاہے تو اس کے ایمان کو خطرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا واشکاف الفاظ میں اس چیز کو بیان فرما دیا گیا کہ یہ ایک آپ کا لٹمس ٹیسٹ بن چکا ہے، جیسے بھی آپ نے جس کا تذکرہ کیا کہ اگر آپ کو ایمان کامل کرنا ہے، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مکمل ہو جائے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محبت اہل بیت آپ کے دل میں ہونا لازمی ہے، یہ ایمان کا اہم جزو ہے۔ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، اب تھوڑی سی بات ہو جائے کہ آپ کے پیدائش کے حوالے سے۔ یہاں پر جب ہم آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی کے تمام پہلوؤں سے ہی روشنی پھوٹتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، تو یہ جو پیدائش کا جو واقعہ ہے اس کے بغیر یہ سلسلہ، یہ جو منزل ہے یہ مکمل نہیں ہوتی۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو۔ حضرت یزید بن کانہ فرماتے ہیں ہم کعبہ شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف یہ اس میں بہت بڑے اختلاف ہیں، لیکن شان علی، مقام علی، فضائل علی میں مختلف روایات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مختلف ہی ہے۔ بہرحال ہم یزید بن کانہ فرماتے ہیں سیدنا عباس بن عبد المطلب کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی جسے لوگ فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں، کعبہ میں داخل ہوئی اور اچانک ان کو پیٹ میں تکلیف ہو گئی، درد زا جو بچے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے عرض کی اے رب کعبہ، اے کعبہ کے رب، میں تجھے بھی مانتی ہوں، تیرے رسولوں کو بھی مانتی ہوں، اور رسولوں پر جو تو نے قرآن جو کتابیں بھیجی ہیں ان کتابوں کو بھی مانتی ہوں،
اور جو جس نے کعبہ بنایا ہے میں اس کو بھی مانتی ہوں، اس کعبہ بنانے والے ابراہیم کا صدقہ میری یہ مشکل آسان سبحان فرما۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ قدرت کا نظام تھا کہ کعبہ کھل گیا، اور کعبہ کے اندر وہ فاطمہ بنت اسد چلی گئی، جی ہم بھاگے اور ہم نے آ کے کعبہ کا تالا کھولنا چاہا، کعبہ شریف کا، بیت اللہ شریف کا، قدرت کا نظام تالا نہ کھلا، ہم خاموش ہو گئے کہ یہ رب کی کوئی رضا ہے، کعبہ کے رب کی کوئی رضا ہے۔ 4 دن کے بعد، 4 دن آپ اندر رہیں، 4 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد بہ رہی، ایک بچہ ننھا منا حسین و جمیل خوبصورت سید زادہ ایک بہر آیا، سبحان اللہ۔ آنکھیں بند ہیں، اور دنیا میں اعلان ہو گیا بھائی فاطمہ بنت اسد کا بچہ پیدا ہوا، آنکھیں بند ہیں۔ پھر وہ آئے تاجدار کائنات سرور سبحان کائنات اللہ، حضور سبحان امام اللہ، الانبیاء علیہ سبحان الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور آپ کی فاطمہ کا بچہ پیدا ہوا ہے اور آنکھیں بند ہیں۔ تو نبی کریم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھایا، تو سیدنا اس ننھے منع معصوم بچے نے آنکھیں کھولی، تو اللہ کے نبی نے اور ماں نے نام رکھا علی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہیں جن کی ولادت باسعادت کعبہ شریف میں مختلفی بیت اللہ میں ہوئی، اور آنکھیں جب بھی کوئی انسان بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے، کائنات کی کوئی چیز دیکھتا ہے۔ واحد کائنات میں سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنکھ کھولی تو والضحیٰ کا چہرہ سامنے تھا، واللیل کی زلفیں سبحان سامنے۔ اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا خصوصی مقام و مرتبہ ہے کہ آپ نے جب آنکھیں کھولی تو وہ کسی نے بعد میں پوچھا تو حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں میری خواہش یہ تھی کہ میں جب آنکھیں کھولوں تو والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہو، واللیل کی زلفیں سامنے ہو، آمنہ کا لال سامنے ہو، رب ذوالجلال کا یار سامنے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب جی۔ اچھا جی، اب ایک مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو سعادت ہے یہ شاید کسی اور بشر کے حصے میں آئی ہو، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے علم و فہم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، یہ کب نصیب ہوئی، یہ کب ملا، یہ عطا کب ہوئی، اس کے بارے میں چاہوں گا، کیونکہ یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا، ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، اور ہم چاہیں گے کہ اس کی نشاندہی کی جائے، تو اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی کہ جو عقل و فہم نصیب ہوا یہ کیسے عطا ہوئی، اس کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ جی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 13 رجب تھا، اور یہ حضرت سیدنا مولا علی جو ہی تھوڑے سے بڑے ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا حضرت سیدنا ابو طالب کے حالات کمزور ہیں، اور آپ نے کفالت میں لے لی حضرت سیدنا مولا علی، 10 سال کی عمر تھی، اور پھر جب حضرت مولا علی دن رات صبح و شام رہتے، اور مولا علی نے ایک دن دیکھا علی بھی عبادت کر رہے ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام بھی عبادت کر رہے ہیں، اور ام المومنین حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ بھی عبادت کر رہے ہیں، تو پوچھا علی بچے تھے 10 سال کے، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی دعوت دی، تو علی نے کہا میں ابو سے صلاح مشورہ کروں گا، اپنے ابو حضرت ابو طالب سے پوچھوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی نہیں پوچھنا، اپنے دل سے مشورہ کرو۔ حضرت سیدنا مولا علی دن رات صبح و شام عبادتیں دیکھتے دیکھتے سب سے پہلے کائنات میں بچپن میں حضرت سیدنا مولا علی ایمان لائے، سبحان اللہ۔ اور جب یمن کی طرف جانے لگے تو عرض کیا حضور میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگایا اور دعا فرمائی۔ پھر حضرت سیدنا مولا علی کو اللہ نے اتنا فہم اور اتنا عقل عطا فرمایا کہ قربان جائیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 مسافر تھے، بڑی مشہور و معروف بات ہے، آپ کے عقل کی فہم کی اور آپ کے فیصلے سبحان اللہ، آپ نے عرض کیا حضور میں پڑھا نہیں ہوں، یمن کی طرف جا رہا ہوں، تو قربان جائیں آپ میرے محبوب کی دعا دیکھیں، اجابت کا سہرا عنایت کو جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، سبحان اللہ۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اللہ کے محبوب کی دعا ہو اور قبول نہ ہو۔ تو حضرت سیدنا مولا علی کے 2 مسافر ہیں، ایک کے پاس تھی 8 روٹیاں اور ایک کے پاس تھی 3 روٹیاں، اب یہ دونوں بیٹھ کے آپس میں کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اب دونوں بیٹھ کے کھانا جب کھا رہے تھے تیسرا مسافر آ گئے، 5 اور 3 8 روٹیاں ہو گئی، تو جب وہ تیسرا آیا اس نے بھی ساتھ کھانا کھایا، وہ کھانا کھانے کے بعد وہ 8 درہم دے کر چلا جاتا ہے کہ یہ آپ فیصلہ کر لیں میں جا رہا ہوں، اب ایک کی 5 روٹیاں ایک کی 3 ہیں، یہ 5 اور 3 8 بن جاتی، اس نے 8 درہم دی، اب انہوں نے فیصلہ کیا 5 درہم یہ لے لے اس کی 5 روٹیاں تھی، 3 درہم یہ لے لے اس کی 3 روٹیاں تھی، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا، 8 ہیں تو آدھو 4 درہم آپ کو لینے چاہیے 4 مجھے لینے چاہیے، جھگڑا بڑھ گیا، اختلاف ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، معاملہ چلتا چلتا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا، سیدنا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا اسی طرح کرو جس طرح فیصلہ ہو رہا ہے، 3 آپ لینے 5 نہیں جی میں تو 3 کے برابر آدھو آدھ لوں گا، سیدنا مولا علی نے فرمایا جب فیصلہ ہوگا تو آپ کو تو 1 درہم ملے گا، عرض کیا حضور وہ کیسے؟
فرمایا 5 اس کی تھی 3 آپ کی تھیں، یہ 5 اور 3 8 بنتی ہیں، بالکل ٹھیک. 3 بندے تھے، ان کو تقسیم کرو. تو 8 کو جب تقسیم کرتے ہیں ہر روٹی کے 3 ٹکڑے بنائے جائیں، 8 اور 3 کے جب تقسیم کیا جائے تو یہ 8 اور 8 بنتے ہیں 16 اور 8 24. یہ 24 ٹکڑے بنتے ہیں اور سب نے 8 کھائے کیونکہ برابر کھا رہے بالکل برابر. 8 آپ نے کھائے، 8 جو تیسرا مسافر تھا اس نے کھائے اور 8 اس نے کھائے. بالکل. آپ کی روٹیاں تھی 3، اس 3 کے ٹکڑے بنتے تھے کل ہم ٹوٹل 9، ان میں سے 8 آپ نے خود کھا لیے. بالکل ٹھیک. اس میں سے آپ کی کیونکہ روٹیوں کے ٹکڑے ہی 9 بنتے تھے، آپ نے 8 کھا لیے، آپ کا ایک ٹکڑا اس مسافر نے کھایا. بالکل ایسے. اور اس کے بنتے تھے ٹکڑے 5 کے 15، اور اس نے 8 خود کھائے اور اس کے 7 اس نے کھائے. جس نے 7 کھائے اس کو اس کے 7 کھائے اس کو 7 درہم ملنے چاہیے، اور آپ نے اپنے ٹکڑے خود 8 کھائے، آپ کا 1 درہم بنتا ہے، آپ کو 1 درہم ملنا چاہیے. حیران رہ گئے سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، عقل پر، فراست پر، فہم پر. اور ایک مرتبہ خود حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فیصلہ فرما رہے تھے ایک عورت کے بارے میں جس کے لیے قتل کا بدلہ، قتل یعنی قصاص، عورت کو قتل کرنا تھا. سیدنا عمر بن خطاب نے فیصلہ فرما دیا. حضرت سیدنا مولا علی نے عرض کیا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، تھوڑا صبر فرمائیے، عورت حاملہ ہے، ٹھیک ہے عورت کا قصور ہے، عورت کو قتل کرنا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس لیے جب تک حمل مکمل نہ ہو، بچہ پیدا نہ ہو، اس وقت تک عورت کو کچھ نہ کیا جائے. تو اس وقت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے. آج حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہلاکت سے بچ گئے تو مولا علی کی وجہ سے، کیونکہ عمر پاک کے ہاتھوں سے بچہ یہ شہید ہو جاتا، بچہ قتل ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات ہو رہی ہے جناب فہم و فراست کے حوالے سے، مولا کی شان یہاں بیان کی جا رہی ہے. گو کے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر ابھی بات کرنی ضروری ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور گفتگو ہوگی. پروگرام میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو مولا علی کی جو شان ہے، اور خاص طور پہ یہ جو مسائل جن کے حوالے سے ابھی تذکرہ ہو رہا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. فی زمانہ اگر اس کا موازنہ کیا جائے، آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ جو سب سے بڑی کمی ہمیں نظر آتی ہے وہ انصاف کی عدم فراہمی ہے. اور یہ جو معاملات ابھی یہاں زیر بحث آئے ہیں جس کے اوپر ابھی گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا مقصد محض یہی ہے کہ بات سمجھائی جائے کہ انصاف کتنا ضروری ہے. اسلامی معاشرے کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ انصاف کے اوپر رکھی گئی ہے. اور اس طرح کئی فیصلے ہیں جس کے اوپر مولا علیہ السلام نے اپنی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے جو فیصلے صادر فرمائے، اس کی شاید بنی نوع انسان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. تو اس مناسبت سے مزید اور گفتگو کی جائے گی. ایک بریک کی طرف جانا ہوگا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا، یہاں پر موجود ہمارے حافظ احمد رضا باروی صاحب ہیں کہ وہ ایک کلام پیش کریں. اس کے بعد ہم پھر بریک کی طرف جائیں گے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید معاملات پر ہماری گفتگو جاری رہے گی. جی بسم اللہ کیجیے. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں. او میں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں. جیند جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیاں. میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، گلدست دروداں دے دربار تو وار دیاں. گلدست دروداں دے دربار تو وار دیاں. سارا پیار
پیار زمانے دا او دے پیار تو وارے دیاں اور تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دے دنیا میں جتنی بھی خوبصورت آوازیں ہیں تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دے میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وارے دیاں میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وارے دیاں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وارے دیاں پہنچوں دری سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجیں مجھے روکے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجیں مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گی سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی اللہ کی ہر سانس سے آتی ہو صدا
ले अल्लाह की हम लाख जिए असल में जीना तो यही है, जीना तो यही है। आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। इज़हार ग़मे हिज्र की क्या शक्ल निकालूं, इज़हार ग़मे हिज्र की क्या शक्ल निकालूं, रोने की भी ताकत नहीं, रोना तो यही है, रोना तो यही है। ब्रेक से वापस आ गए जी। कोहिनूर अस्टोर साहिबा ये कलाम पेश कर रही थी और उनको भी इस प्रोग्राम में, इस नशिस्त में हम खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। वक्त की कमी दरपेश है, मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। सन 40 हिजरी के वाक़यात के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। एक अजीम शहादत का यहाँ तस्करा हो रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक अलबारवी साहब तशरीफ़ फरमा थे और ख़ूबसूरत गुफ्तगू आपने अब तक की है, इमाम की पैदाइश से लेके खसाइस तक, और फिर जो आपके फ़ज़ाइल हैं और साथ साथ जो इल्मी फ़ैसले हैं उसके ऊपर अब तक गुफ्तगू हुई है। मौलाना साहब की तरफ वापस चलता हूँ। और ये अब क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और ये ऐसा तस्करा है, ये ऐसा ज़िक्र खैर है कि जिसके ऊपर कई ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। अब यहाँ शब ज़रबत के हवाले से जो है वो, क्योंकि उसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है, वो मंजिल जो है क्योंकि गुज़र गई है तकलीफ़ दे, मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू हो कि ये कूफ़ा सन 40 हिजरी का अफसोसनाक वाक़या है। ये कौन लोग हैं जो अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं, और ख़ास तौर पे ये जो कारी ज़रब लगाने का जो अफसोसनाक वाक़या, इसके वक्त का जो इंतखाब किया गया, ये नमाज के वक्त किया गया, क्योंकि दुश्मनान दीन और दुश्मनान अली इस चीज़ को समझते थे, जानते थे कि अली के ऊपर सामने से वार करना मुमकिन नहीं है। तो ये मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू हो जाए कि जो सरबत के मामलात हैं उस पर ज़रा कीजिए। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम, मर्तबा और इतनी ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई थी कि मर्हब भी आया था, और मर्हब वो था जो 40 पहलवानों से अकेला मुकाबला करता था। और जब आया तो मदीने शरीफ में अली तो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन होकर ज़मीन पे सोए हुए थे कि मैं अली से लड़ने जा रहा हूँ। तो सैयदना हज़रत अली ने फरमाया था, वो अपने आप पे तकब्बुर गुरूर करता था। आपने फरमाया मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर करार रखा है, बार बार पलट के आने वाला, बार बार हमला करने वाला, शेर की तरह, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था असदुल्लाह, आप अल्लाह के शेर हैं। तो जब मरहम सामने आया तो हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर उठा के जो मारा मरहब को, तो मरहब उठ ना सका। तो वो हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह, जब एक मरतबा आपके हाथ से तलवार गिर गई और वो हमला करने वाले थे, तो आपने खैबर के किले को उखाड़ दिया था। और खैबर का किला कोई आम नहीं था। साहबा फरमाते हैं हम 40, 70, 50 अगर उसको उठाना चाहे तो हिल नहीं सकता था हमसे, कि हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला एक हाथ से उठाया और खैबर के किले को फ़तह किया, जो कितने दिनों से फ़तह नहीं हो रहा था। और हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मरतबा शदीद ज़ख़म आ गए, तीर लग गया, यानी या तलवार लग गई, तो इतनी शदीद की तकलीफ़ हो रही थी, निकालने का मसला था। तो लोगों ने कहा जब हज़रत सैयदना मौला अली रब की बारगाह में खड़े हो जाए ना, जब रब की बारगाह में खड़े हो जाए नमाज के लिए, तो फिर निकाल देना। हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह, तो तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा मसला था, तीर फंस गया। सैयदना मौला अली नमाज के लिए खड़े हुए, उन्होंने निकाल लिया। हज़रत सैयदना मौला ने सलाम फेरा, सलाम फेर के फरमाया ये मुसल्ले पे खून किस चीज़ का है। हैरान रहेगा लोग, वो जो जिसकी चीखें निकल रही थी, इतना सख्त गोश्त के टुकड़े बाहर आ गए। और हज़रत सैयदना मौला अली फरमाते हैं ये खून जो लगा हुआ है किस चीज़ का है। अर्ज़ के हुजूर या अमीर अल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन या हुजूर या आबा तुराब, ये इस वजह से है कि हमने वो तीर निकाल लिया है। तो वो ये हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस तरह हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पाक की शहादत मशहूर थी, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह की ज़र भी मशहूर थी।
میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا علی سب سے بدبخت ہوگا وہ شخص جو تجھ پہ تلوار اٹھائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والا بدبخت تھا، اور اے علی جو تجھ کے اوپر تلوار چلائے گا، تجھ پہ ضرب مارے گا، اے علی دوسرا شخص وہ بدبخت ہوگا۔ میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے۔ عیسیٰ بن مریم کی وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو گئے تھے۔ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرنے والے، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، وہ بھی گمراہ ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نفرت کرنے والے، ان کو گالیاں دینے والے بھی گمراہ ہو گئے۔ اے علی تجھے حد سے زیادہ جو محبت کرے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور تجھے جو معاذ اللہ حد سے زیادہ تجھ سے جو نفرت کرے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ جو تیرا مقام ہے، مرتبہ، علی پاک نے خود فرمایا میری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک حد سے زیادہ محبت کرنے والا اور ایک نفرت کرنے والا، دشمنی رکھنے والا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی ضرب مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے تھے تو داڑھی کو دیکھتے تو کہتے یہ داڑھی شریف تو ایک دن خون سے رنگین ہونے والی ہے۔ اور ایک دن ابن ملجم شخص، وہ لانتی شخص، وہ بدبخت جو ایک عورت کی عشق میں آ کر، عورت میں سب سے پہلا جو قتل تھا وہ بھی ایک عورت کی عشق میں تھا۔ حضرت سیدنا باب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل علیہ السلام کو جو شہید کیا، قابیل وہ بھی پہلا شخص جو قاتل بنا عورت کی عشق میں تھا، اور ادھر جو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر رہا ہے عورت کی عشق میں، یہ لانتی بدبخت منافق شخص یہ پہلے بھی اسی چکر میں آیا تھا کوفہ کے اندر۔ پھر جب اس عورت کے مقابلہ ہوا، عورت کی عشق میں آیا تو پھر اس نے کہا علی کا سر چاہیے۔ حضرت سیدنا مولا علی کو ایک آدمی نے بتایا حضور ابن ملجم ننگی تلوار لے کر بیٹھا، آپ اسے جانتے ہیں؟ کتنی مرتبہ لوگوں نے عرض کیا حضور آپ اپنے قاتل کا نام بتائیں، ہم اسے یہ کر دیں، ہم ختم کر دیں۔ مولا علی نے فرمایا اس نے مجھے قتل تو نہیں کیا، ابھی اس نے مجھے قتل تو نہیں کیا۔ قتل سے پہلے حضرت سیدنا مولا علی کو سب معلوم تھا۔ آپ نے فرمایا میں ابن ملجم کو بھی جانتا ہوں، قدرت کا نظام تھا، آپ صبح کی نماز پہ اٹھاتے آئے اور فجر کی نماز کا وقت تھا، کتنا وہ خوبصورت سحری کا وقت تھا، اور اس نے آ کر ضرب لگائی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ شیر خدا پر، اور اب 17 رمضان المبارک تھی، اور ایسی اس نے ضرب لگائی، اور ضرب کے بعد سارے صحابہ کرام بھاگ کے آ رہے اور پکڑ لیا اس کو۔ حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا اگر میں خود صحیح ہو جاؤں صحت یاب تو میں خود فیصلہ فرماؤں گا، اور اگر میں صحت یاب نہ ہو سکوں تو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت سید وہ 17 رمضان المبارک تھا، قدرت کا نظام ہے، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا بھی ماہ رمضان میں جا رہی ہیں، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں جا رہے ہیں، مولا حسن حسین اس وقت بچے تھے جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا، اور آج سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو ضرب لگی، اور 21 رمضان المبارک حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ صحابہ نے پوچھا وصیت کے بارے میں، آپ نے فرمایا میں وہی کروں گا جو اللہ کے محبوب نے۔ اللہ کے محبوب بھی خلیفہ بلا فصل کسی کو معین نہیں کر کے گئے ظاہری طور پر، فرمایا میں بھی معین کر کے نہیں جاؤں گا، خود اپنی طرف سے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا حضور ہم امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، امام حسن کے ہاتھ پر؟ آپ نے فرمایا وہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں، آپ انہیں ہدایت دیں، آپ کی مرضی، یا اللہ آپ ہی انہیں ہدایت دے سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون ایام آپ کے تھے، اور آپ کی علمی مقام میں میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی آیا اور بڑا تکبر تھا اس کو، اور وہ کہتا تھا میں جو سوال کرتا ہوں اس کا آج تک جواب کسی نے دیا۔ یہ تو مشہور ہے کہ اس نے جواب سوال کیا کہ کون سے وہ جانور ہیں پرندے جو انڈے دیتے ہیں بچے دیتے ہیں، یہ مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے کان بہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں، جس کے کان اندر وہ انڈے دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور متکبر شخص تھا، اور اس نے کہا میں جو سوال کرتا ہوں آج تک جواب کسی نے دیا، اگر بکری اور کتے کا ملاپ ہو جائے اس کا جو بچہ پیدا ہوگا یا علی آپ بتائیں وہ حلالی ہے یا حرامی ہے؟ بکری اور کتے کا ملاپ ہو۔ سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بکری اور کتے کا ملاپ ہو تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ بکری اور کتے کا جو ملاپ ہے وہ گھاس کھا رہا ہے یا نہیں، اگر گھاس کھاتا ہے تو حلال ورنہ حرام۔ اس نے کہا وہ اتنا بےمان شخص تھا، اس نے کہا کبھی گھاس کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا۔ آپ نے فرمایا گھاس کھا کے چگالی کرتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہے چگالی تو حلالی، نہیں کرتا تو حرامی۔ آگے وہ اتنا بےمان شخص تھا، کبھی چگالی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ کو اس کو بٹھاؤ، اگر بیٹھتا ہے بکرے کی طرح تو حلال ورنہ حرام۔ اتنا بےمان شخص ہے، کبھی بکرے کی طرح بیٹھتا ہے کبھی کتے کی طرح بیٹھتا ہے۔ وہ کہتا تھا ابھی پھنسیں گے، ابھی سوال کا جواب۔ آگے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آخری غسل میں نے دیا نا، سرور کائنات شاہ موجودات تاجدار انبیاء امام الانبیاء حسنین کے نانا زہرا کے بابا صدیق کے آقا کو،
تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ آنکھوں پہ جو پانی کے قطرے تھے میں نے چوس لیے, ہائے ہائے. میں نے بوسہ لیا. ان کی وجہ سے کائنات کا کوئی بھی سوال علی سے کرو علی جواب دیتا ہے. سبحان اللہ. جب کہتے مشہور ہے کہ جبریل نے پوچھا علی بتاؤ جبریل کہاں ہے, علی نے آنکھیں بند کی, کہا جبریل آسمانوں پہ بھی نہیں ہے, فرش پہ بھی نہیں ہے, عرش پہ بھی نہیں ہے, تحت ثرا بھی نہیں ہے, علی جبریل تو سامنے ہی کھڑا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں بات ختم کی, آپ نے فرمایا اس پہ چھری پھیر دو, اور چھری پھیر کر اگر اس کے اندر سے اوجھڑی نکلے تو حلال, سبحان اللہ. اوجھڑی نہ نکلے تو حرام. اب وہ خاموش ہو گیا کہ نہیں کہہ سکتا کبھی اوجھڑی نکلتی ہے کبھی نہیں نہیں نکلتی. نکلتے. وہ بال گیا, اس نے کہا واقعی بھی علی علی ہے. یہ ماشاءاللہ ایام سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے تھی. جزاک اللہ من خیر. جناب علامہ حضرت مولانا محمد عمر فاروق الباروی صاحب, آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس قیمتی وقت میں, اس قیمتی موقع پر آپ ہمارے ساتھ یہاں پر شریک ہوئے اس ٹرانسمیشن میں, اور مولا علیہ السلام کی اشادت کے حوالے سے, ضربت کے حوالے سے جو معاملات تھے اس مختصر وقت میں زیر بحث آئیں, اس کے اوپر گفتگو کرنے کا ہمیں موقع ملا. اور ماہ مبارک کا یہ عظیم مہینہ جاری و ساری ہے, اس کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو آخری عشرے کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ضرور گفتگو کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں. ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ دیکھنے والوں کے جو پیغامات ہیں انہیں براہ راست پروگرام میں شامل کیا جائے. وقت ہو رہا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا, اور بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد پھر دیگر کچھ معاملات ہیں اس کے اوپر ہم اپنے پروگرام میں ضرور بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.